آج میں ایک دعا سن رہی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تیرے پاس تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہم بڑے تیرے عاجز گناہ گار لوگ ہیں، اور یقیناً بحیثیت مسلمان میں آئی بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ، اٹ از پارٹ آف مائی ریلیجن۔ تو اچھے انسان کی صحبت ضرور رکھیے گا، اچھا انسان ہمیں اچھی الفاظ ضرور عطا کرتا ہے، زندگی میں بہت کچھ اچھا دے کے جاتا ہے۔ آئی ایم ویری بلیسڈ ٹو ہیو ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا، کراچی میں میں نے اپنے ہوش میں 2-3 بار دیکھا، عامر میرے ساتھ بلکہ کراچی سے ہیں، وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، کہ طوفان کی زد میں آیا مگر کراچی میں نیک لوگ، اور قرآن پاک میں، بلکہ میں آپ نے تو ہر لمحہ میرا خیال آپ سوتی بھی ہیں تو آپ کی آنکھوں میں قرآن کی سطریں چلتی ہوں گی، الفاظ چلتے ہوں گے۔ میں نے خود پڑھا ہے قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کا ذکر ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ جی پہلے اسی سے بات شروع ہو جائے تو آپ جیسے نیک لوگ جو ہیں وہ یقیناً باعث رحمت ضرور ہوا کرتے ہیں کمیونٹی میں۔ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت آتی ہے، گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو گھروں میں برکت اور رحمت آتی ہے، جن علاقوں میں ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں ہوتا ہے تو وہ ساری جگہیں بابرکت ہو جاتی ہیں۔ اصل چیز تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اور خدا کرے، وہ کہتے ہیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ کہو جو تم کرتے ہو، اور اللہ کرے کہ میری اور آپ کی سانسوں میں وہ نام بستا رہے کہ ہم دنیا میں اگر کریں بھی تو ہم اس کتاب اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یہ پیسہ بہت عارضی چیز ہے، بہت عارضی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بہت لمبے ٹرپ پہ نکل رہی ہیں، اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ یور ویسٹرن کینیڈا کا ٹرپ جو ہے اس کو میں دیکھ رہی تھی، یعنی اٹ از اسٹارٹنگ آن 29 جون وچ از نیکسٹ ویک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ کیلگری، فورٹ میکمری، ایڈمنٹن، سسکیچون، وکٹوریا، سرے، وینکوور، تھوڑا سا اپنے ٹرپ کے بارے میں بتائیں گی آپ ہمیں؟ بیسیکلی یہاں پر جو الہدیٰ انسٹیٹیوٹ کینیڈا ہے اس میں ہماری 2 ویکس کی سمر بریک آ رہی تھی، تو سوچا کہ اس بریک میں کیوں نہ کچھ اور کسی کو فائدہ پہنچایا جائے۔ بہت سے لوگ جو اچھی باتیں سننے کے شوقین ہوتے ہیں وہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے، تو پھر ہمیں ان تک پہنچ جانا چاہیے، اور کچھ لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ ہم ان کے پاس آئیں۔ اس سے پہلے بھی میں وہاں جا چکی ہوں، لیکن 2-3 سال گزرے، کچھ کووڈ کا عرصہ بیچ میں آ گیا تو پھر کافی ڈیلے ہو گیا، تو اس لیے اللہ کا نام لے کے اس سال پروگرام بنایا ہے۔ انشاءاللہ مختلف جگہوں پر خواتین کے درس ہوں گے اور لیکچرز ہوں گے، مختلف ٹاپکس کور کیے جائیں گے جو ان کو زندگی کے مختلف مرحلوں میں فائدہ دے سکیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو آن لائن پڑھ رہے ہیں، کچھ گروپس میں پڑھ رہے ہیں، تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور اللہ کی خاطر ملاقات کا بہت بڑا اجر بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، یعنی دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ المتزاورین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ المتبادلین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بذات خود ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے نام کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرے، ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے آپ صحبت صالح کا ذکر کر رہی تھیں، انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ جس مجلس میں کسی کی غیبت نہ ہو، جس مجلس میں کسی کو بلٹل نہ کیا جائے، کسی کو تان و تشنیع نہ کی جائے، بذات خود وہ ایک جنت کا باغ لگتی ہے، کہ جہاں کیونکہ انسان انسانوں سے انس پاتا ہے، تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسانوں سے ملاقات کرے، اور اگر اچھے مقصد کے لیے ملے اور اچھی گفتگو ہو مجالس کے اندر تو یہ بذات خود ایک تھیراپی بھی ہے۔ کوئی شک نہیں، ڈاکٹر صاحب نے تھیراپی کہا تو میں آپ کینیڈین سسٹم میں دیکھ لیں، آئی ہیڈ بین ٹو دس سچویشن ونس ان مائی لائف، تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ہاسپٹل میں وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ تم رو، تم ایکسپریس کرو کہ بعض اوقات جب ہم اپنا غم ایکسپریس نہیں کر سکتے
تو ہم ایک عجیب و غریب کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. انسان کو انسان کے ساتھ کی پاس کی ضرورت ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحبہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کریں گی. ڈاکٹر صاحبہ آج میرا خیال ہے آج کی محفل سٹارٹ کرنے سے پہلے حضرت عثمان غنی کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. میرا خیال ہے آج کا دن اس حوالے سے, یا میں وہ بعد میں اس کو لک آفٹر کر لوں گی. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ انسان اپنے آپ کو کیسے, ہم میں سے بہت سے لوگ میرے جیسے جن کے کمزور طبیعت کے جو ہم مالک ہیں, ہمیں ہر چیز کا نقص دوسرے میں نظر آتا ہے. یقیناً تقویٰ ہونا چاہیے. کیا چیز ڈیفرنٹ کروں کہ پہلے میں اپنے آپ کو درست کروں, مجھے اپنی خامی پہلے نظر آئے بجائے اس کے کہ میں کسی دوسرے کی خامی کو دیکھوں. یہ بہت ضروری ہے انسان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی کہ انسان ہر چیز کا ایک مثبت رخ دیکھے اور انسان کی تھنکنگ پازیٹیو ہو, کیونکہ جب انسان دوسروں کے اندر خیر دیکھتا ہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا, انسان کو خود خوشی ہوتی ہے. یعنی مثلاً اگر میں کسی پھول کو دیکھتی ہوں, کسی باغ کو دیکھتی ہوں, کسی اچھی چیز کو دیکھتی ہوں تو میری روح خوش ہوتی ہے. اسی طرح جب میں کسی انسان سے ملتی ہوں تو بجائے اس کے کہ اس کی غلطیوں اور خامیوں کے اوپر نظر رکھوں اور وہ ڈھونڈنا شروع کر دوں, اگر میں اس کی خوبیاں گننا شروع کر دوں اور اس کی خوبیوں پر نظر رکھوں تو یہ میرے اپنے صحت کے لیے اور میری اپنی خوشی کے لیے بہت اہم ہوگا. اسی طرح انسان جب کسی پر احسان کرتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم لانفسکم, اگر تم احسان کرتے ہو تو دراصل اپنے آپ پہ کرتے ہو. بالکل. یعنی اس کا فائدہ کسی اور کو تو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا, لیکن کرنے والے کو ضرور ملتا ہے. یعنی دنیا میں ایک یعنی انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو اس کے جسم سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ جو اس کو خوشی بخشتے ہیں, اور پھر آخرت کا ریوارڈ تو اللہ کے پاس ہے جو اس کے لیے ہوگا. تو انسان, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض خطائیں دوسروں کی یا بعض دوسروں کے رویے یا بیہیویئر وہ تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں اور بہت آبویس بھی ہوتے ہیں, نظر بھی آتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن نے ایک فارمولہ دیا ہے, فاعفوا واصفحوا واغفروا, لوگوں کو معاف کر دو, لوگوں سے درگزر کرو, لوگوں کو بخش دو, ان کی غلطیوں کو چھوڑ دو, یعنی جسٹ اگنور. تو اس میں انسان جب دوسروں کو معاف کرنے کے بعد دوسروں کی رویوں کے اوپر صبر کر لیتا ہے, یا یہ کہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز میرے اندر بھی ہے, تو پھر دوسروں کی برائیاں بھی اتنی بری نہیں لگتی. یعنی ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے. ہم سب کمزور ہیں, ہم سب سے ٹنگ سلپس ہو جاتی ہیں, ہم سب نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے منہ سے بعض اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو دوسروں کو ہرٹ کر جاتی ہیں, بعض اوقات انٹینشنلی بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو انسان جب اپنے آپ کے اوپر نظر رکھتا ہے تو پھر دوسروں کی خطائیں ہلکی ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے بڑی پیاری بات کی. اور میں ذاتی طور پہ ایک بات کہتی ہوں کہ دیر آر ڈیز, دیر آر ایوننگز جو میری اپنی بہت ٹف ہوا کرتی ہیں. پروگرام کرنے کے جانے کے بعد دیر آر ڈیز کہ میں بہت مطمئن جاتی ہوں, لگتا ہے کہ آئی ریئلی ہیو ڈن سم تھنگ. دیر آر ڈیز جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ انسان کا کانشیس, اور اللہ کرے کہ میرا کانشیس الائیو رہے, کہ جب میں نے کہیں کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو میری اپنی وہ شام وہ رات میری سلیپ لیس گزرا کرتی ہے, بے چینی. ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں نے تم پہ آج دین مکمل ہوا, قرآن اور سنت کو کے پکڑنے کا انہوں نے کہا, اینڈ ایکچولی دیز آر دا مینول آف لائفس. ہم میں سے بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے بارے میں تو بات کرتے ہیں, مگر وہ ہم اہل زبان نہیں ہیں, ذکر و سمجھ نہیں آتا, عربی اس کی آ جاتی ہے. آپ کیا تلقین کریں گی کہ کیسے پیرنٹس کریں کہ ان بچوں کو قرآن کا لفظی معنی آئے؟ اور میں جھوٹ نہیں کہتی, اس میں خود ذاتی طور پہ کسی حد تک فیل ہوں. میں نے اپنے بیٹے کو کہتی ضرور ہوں, مگر میں نے باقاعدہ اس کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے سکھانے کا یا سکھانے کا ابھی تک وہ اہتمام نہیں کیا جو میری والدہ نے کیا تھا. اور میرے جیسی بہت ساری اور ماؤں سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ اصل میں کوئی بھی چیز جب ہماری پرائرٹی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جیسے دنیا
کمائے بغیر تو دنیا میں رہنے کا گزارا مشکل ہے، تو ہم پھر اس کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے ریسورسز ڈھونڈتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ راہیں بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک کلیہ قاعدہ بتایا کہ جو کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا وہ پا لے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے ہماری طرف آنے کے لیے، تو ہم ان کو راستے ضرور دکھائیں گے۔ تو اس میں بھی جیسے دوسرے دنیا کے کاموں کے لیے محنت لگتی ہے، اس میں بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور جتنا ارلی سٹارٹ کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور اب تو ہر طرح کے ریسورسز موجود ہیں۔ خود الہدیٰ نے ایسے انگلش میں پارے تیار کیے ہیں کہ جس میں ہر لفظ کے نیچے انگلش ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن الگ الگ پاروں کی شکل میں موجود ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ایک آیت بھی شروع کروا دی جائے، اور شروع میں بے شک یہ نہ کہا جائے کہ آپ اس کو رٹیں یا اس کو بہت دفعہ پڑھیں، لیکن یہ کہ فرسٹ اٹیمپٹ پر اگر وہ پوری ایک ٹرانسلیشن سے گزر جاتے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ لفظی ترجمہ ہی ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ رننگ ٹرانسلیشن ہو۔ بچے ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ریڈنگ کر لیتے ہیں، اور پھر انہی سے پڑھوایا جائے اور ان کے ساتھ ڈسکشن کی جائے۔ اور بہت سی چیزیں بہت سمپل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اسکالرس کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ لیٹر آن بھی، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ جب انسان پڑھ رہا ہو تو اس کو ہر کتاب میں ہر بات ہی سمجھ آ جائے یا ہر بات ہی لازم ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں جو ہیں پیغمبروں کی سٹوریز ہیں اور اس کے علاوہ احکامات ہیں، سمپل ہیں اور ہم سب کے لیے۔ قرآن تو پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ تو یہی کیا کہ اسی سے عربی عبارت پڑھواتی تھی، اس کے ساتھ دن کے چند منٹ میں گزارتی تھی، اور اس کو پہلے عرب کہتی تھی کہ چلو اس آیت کو پڑھو، کیونکہ ناظرہ پڑھ چکا تھا، وہ آیت پڑھتا، پھر میں کہتی اس کی ٹرانسلیشن پڑھو، وہ ٹرانسلیشن پڑھتا، پھر میں اس سے پوچھتی اچھا تمہیں کیا بات سمجھ میں آئی، اگر وہ بات صحیح سمجھ آئی ہوتی تو کہتی چلو آگے چلتے ہیں، اور اگر نہیں سمجھ آئی ہوتی تو پھر میں تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر دیتی۔ تو الحمدللہ اس وقت ماؤں کے اپنے سیکھنے کی ضرورت ہے، اگر وہ واقعی اپنے بچوں کی خیر خواہ ہیں تو پھر وہ یہ ہے کہ خود سیکھیں اور پھر خود مدد کریں، کیونکہ جو تربیت ماں خود کر سکتی ہے وہ نہ کوئی اسلامک اسکول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ٹیوشن پہ پڑھا کے آپ کے بچے کی تربیت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو اس طرح سمجھتا ہی نہیں نا جس طرح آپ اس کو سمجھتی ہیں۔ تو جیسے جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے پھر اس کی اپنی مرضی بھی شروع ہو جاتی۔ تو میں ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتی اچھا تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، کس وقت ہے 5 منٹ، تو ہم مل کے بیٹھیں گے۔ تو یہ کوالٹی ٹائم بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کسی انٹلیکچوئل ڈسکشن میں ہوں بچوں کے ساتھ، بنسبت اس کے کہ ہر وقت ان کو ہوا ہی ہار میں لگے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح۔ ڈاکٹر فضل ہاشمی صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے آپ کے ٹرپ کے بارے میں بھی ڈیفینیٹلی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ان دنوں میں اب بھی تو گرمیوں کی چھٹیاں بھی شروع ہونے کی ہیں، اور الہدیٰ میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس سمر کی؟ اس وقت ہم جیسے بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایک ہیپی ہارٹس کے نام سے پروگرام رکھا ہے، اور اس میں بچے جو ہیں ہر ایج کے بچوں کے لیے ان کے ایج کے مطابق ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور اس کے علاوہ مختلف جیسے سیمینارز رکھے ہیں، جیسے ویکینڈ کے اوپر ہم نے مینٹل ہیلتھ پر رکھا ہے، ڈاکٹر سائمہ کا پروگرام رکھا ہے، تو which is very important اور آج کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اور وہ فری ورک شاپس ہیں، حالانکہ یہ بہت ہائیلی پیڈ ورک شاپس ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اس سنڈے بھی ڈاکٹر اس میں ورک شاپ میں ڈاکٹر سائمہ جو ہے وہ خود آئیں گی اور وہ کروائیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ مینٹل النس جو ہے جس میں بعض اوقات ہم اپنے گھر میں ہی تنہا ہو جایا کرتے ہیں، دیر آر سو مینی کازز فار دس، اینڈ اس وقت سب سے ہائی لائٹڈ ٹاپک یہاں پہ ہے، اور میں یہ کہا کرتی ہوتی ہوں کہ صرف میرے جیسے انسان میں، ہم عام لوگوں میں ہی نہیں بلکہ ہمارے پولیٹیشنز میں بھی مینٹل النس بہت ساری ہے، ان کو بھی اپنا علاج کرانا ضرور چاہیے۔ الہدیٰ نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا، اٹس ایبسلیوٹلی فار فری، ورک شاپس ہیں۔ فردر انفارمیشن کے علاوہ الہدیٰ کی ویب سائٹ پہ اگر چلے جائیں تو یو کین فائنڈ آل دا انفارمیشن۔ اگین میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مردوں کی تعلیم اپنی جگہ پہ، اگر ایک کوکھ اچھی ہو جاتی ہے اور اگر ایک ماں قرآن پاک کو سیکھ کے اپنی زندگی میں لاگو کر لیتی ہے تو وہ آج کی اگر وہ اچھی بیٹی ہے تو کل کی اچھی بیوی بھی ہوگی، اچھی بہو بھی ہوگی، اچھی بہترین ماں بھی ہوگی۔ اس لیے مدر کی تربیت اور تعلیم میں قرآن پاک کو
ترجمے کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہے. جی بالکل. اگر ہم غلط ہیں تو آپ ہمیں کریکٹ نہیں کر بالکل آپ دیجیے. صحیح فرما رہی ہیں، کیونکہ ماں کی اسپرچولیٹی جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی بچوں کی تربیت اس کے لیے آسان ہوگی، کیونکہ ایک صبر آزما کام ہے. یعنی بچوں سے محبت بھی ہوتی ہے اور بچوں سے ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات بچے بات نہیں سنتے تو پھر فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. تو ایسے میں پھر اب ماں اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کرے، کس طرح چینلائز کرے، کیا طریقے اختیار کرے، تو وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر انسان اپنا کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے ضرور نکالے. ڈاکٹر صاحب، اینگر مینجمنٹ کے لحاظ سے آپ قرآن پاک اور حدیث کے حوالے سے، کیونکہ میں نے یہ پڑھا بھی ہوا ہے، سنا بھی ہوا ہے کہ اگر تم کو غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، پانی کا گلاس پیو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو یہ کر لو. آپ کچھ فرمائیں گی؟ اور دس از اے ویری کامن تھنگ آج بھی. جی بہت اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں آیا 130 ہے یا 131، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور وہ متقی کون ہیں؟ ان کی 3 کوالٹیز یہاں بتائی گئیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور بدحالی دونوں حالوں میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے، احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جنت میں جانے کی اور بخشش حاصل کرنے کی 3 بیسک کوالٹیز بتائی گئی. ایک ہے خرچ کرنا، یعنی لوگوں پر خرچ کرنا. اس میں صرف صدقات خیرات نہیں آتے، وہ گھر والوں پہ بھی خرچ کرنا، خود اپنی ذات پہ خرچ کرنا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب ہر طرف ہر کوئی مہنگائی کا صرف رونا رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی کے سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن جو ہی رشتہ داروں کو دینے کی بات آتی ہے یا کسی ضرورت مند کو دینے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے. تو سخی انسان جو ہوتا ہے اس کا دل کھلا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر وسعت ہوتی ہے، اور یہ بڑے غموں کا علاج ہوتا ہے. بہت سے انسان کے اندرونی مسائل اور پریشانیاں، حتیٰ کہ بیماریاں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو وہ دینے سے، یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، گیونگ ہوتا ہے ہر چیز. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ينفقون میں مال بھی آتا ہے، انسان کی صلاحیتیں بھی آتی ہیں، اس کا وقت بھی آتا ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس دیے ہوئے میں سے تم دوسروں کو دو. دوسری جو چیز ہے، جو اصل آپ نے بات کی، وہ ہے غصہ کنٹرول کرنا. یہ ہو نہیں سکتا کہ غصہ نہ آئے، غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے آج تک غصہ نہیں آیا یا مجھے غصہ نہیں آتا. کچھ لوگوں کو جلدی آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیر سے آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیر سے جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. یعنی لوگوں کی دل میں گرہ باندھ کے رکھ لیتے ہیں اور ہر موقع بے موقع اس کو دوسرے پہ وار کرتے رہتے ہیں. تو اس کا علاج یہی ہے کہ انسان چند لمحے کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول کر لے. یعنی خون جوش مار رہا ہے، اور ویسے بھی شیطان کی طرف سے غصہ، اور شیطان تو ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے نا، یعنی حدیث کے مطابق کہ وہ تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے ہر وقت بہکانے کے لیے. تو وہ تو ہمیں چین نہیں لینے دے گا. جب ہمیں کوئی بات کسی کی ناگوار گزرے گی تو ہم چاہیں گے کہ ہم بس پھٹ پڑیں اور بول پڑیں، اور جتنا اس نے کچھ کیا اس سے زیادہ ہی اس کو سنا دیں. لیکن اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ غصے میں جب کوئی بولتا ہے تو اس کی شخصیت بھی کیا لگتی ہے، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس کا اخلاق اور اس کا جو اس کی امیج ہے اس کا، وہ خراب ہو جاتی. بے شمار خرابیاں ہیں جو غصے کی وجہ سے آتی ہیں. لیکن انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے صرف اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے بھی روک لے تو وہ جو شعلے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا کہ اگر انسان اپنی پوزیشن بدلے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اٹھ کے چل پڑے، پانی پی لے، سچویشن کو اوائڈ کرے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے، تو یہ وہ طوفان گزر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس بات پہ غصہ ہے اس کی اصلاح نہ کی جائے، وہ بھی کی جائے گی، لیکن وہ اس وقت کارگر نہیں ہوگی، کیونکہ جو آپ پہ غصہ کر رہا ہے نا، اس کے جواب میں آپ کو غصہ آیا ہے، تو پھر اگر جواب غصے سے ہی دیں گے تو وہ دوبارہ اس سے بڑا حملہ کرے گا اور فساد بڑھ جائے گا. تک آپ نے دیکھا ہوگا
بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری. تیسری جو اہم چیز اس میں بتائی گئی والعافین عن الناس، غصہ آ گیا اب دل میں نہیں رکھنا، اب اس کو معاف کر دینا، اگنور کر دینا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العفو، کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو وہ رمضان کی آخری راتوں میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے سے محبت کرتا ہے. مجھے بھی معاف کر دے، یعنی تجھے پسند ہے معاف کرنا، مجھے کر دے. اگر اللہ معاف کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں آتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تو اللہ تمہاری گناہ معاف کر دے، تمہاری غلطیاں معاف کر دے؟ تو جب ہم چاہتے ہیں اپنے لیے کہ لوگ ہمیں معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے، تو پھر ہمارے اندر بھی تو یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں. یعنی وہی جو بوتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کٹوائے گا بھی اچھا، اللہ تعالیٰ اجر دیں گے ضرور. ڈاکٹر فہد ہاشمی صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شاید آپ کو لگے گا کہ میں کہہ رہی ہوں، مگر خدا گواہ ہے کہ یہ چند لوگ ہیں جب اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں. اٹس اونلی کہ شاید ہم اکثر اولاد بھی مانگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اس کو میرا صدقہ جاریہ، میرا بیٹا ہے. اینڈ آئی آلویز سے اللہ تعالیٰ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا سکوں. اور ڈاکٹر صاحبہ کی موجودگی مینز اے لاٹ ٹو می. ڈاکٹر صاحبہ عام طور پہ میں نے ماجد بھائی کو بھی دیکھا ہے، ماجد بھائی بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہتے ہیں. میرے دماغ میں پریشانیاں ہی بڑی ہوتی ہیں، حالانکہ میں بڑی کوشش کرتی ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتی رہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری موت پہ یہ میری زبان پہ جاری رہے. کیا ہدایت کرتی ہیں کہ کیسے اس کو میں اپنی سانسوں کا انٹیک انہیل اور ایکسہیل بنا لوں اللہ کے ذکر کو؟ یقیناً وہ میری شخصیت کو بدلے گا، میرے میں حلیمی پیدا کرے گا، مجھے بری محفل سے دور رکھے گی، مجھے وہ جو میری زبان کی 24 گھنٹے کی ادائیگی ہے میری بری سوچ سے مجھے محفوظ رکھے گی. اس پہ ایک عام آدمی کو، عام انسان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ اس میں ایک تو یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اذکار بتائے ہیں، ہماری پروٹیکشن کے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات بتائے، استغفار کے، درود شریف کے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ضرور مقرر کریں. جیسے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے صبح کے اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے شام کے اذکار بتائے گئے. اگر وہ سارے نہ بھی پڑھ سکیں تو کچھ کتنے بھی آپ مصروف ہوں ان کے لیے چلتے پھرتے واک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچن میں ہیں، باہر ہیں، گارڈننگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، زبان پہ تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک تو وہ کرے. دوسرا یہ کہ جیسے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ انسان کہتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ برابر. اب میں نے اس میں دیکھا ہے کہ 2-3 منٹ صرف لگتے ہیں، وہ 100 دفعہ آرام سے ہو جاتا ہے. اب صبح کا وقت اس میں انسان کو ٹھیک ہے بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ 5 منٹ اپنے لیے نکالے، جا نماز پہ بیٹھے اور تسبیح کر کے اٹھے. کسی بھی عادت کو بنانے کے لیے پریکٹس بہت چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کام ریپیٹڈلی کرنا ہوتا ہے. جب ہماری زبان پہ وہ چڑھ جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد وہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا کہ سانسوں کا حصہ بن جاتا ہے، وہ پھر انسان آٹو پہ آ جاتا ہے. لیکن پہلے اس کے لیے شعوری کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک اور چیز، بینگ اے وومن، ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق مرد کے برابر ہے، کوئی شک نہیں. بہت سے لوگ مس ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اگر جائیداد کی تقسیم ہے تو عورت کو آلموسٹ ڈبل ہی مل جاتا ہے. شوہر کی طرف سے اثاثہ، میرے ماں باپ کی طرف سے جو مجھے ملا، تو عورت کی تو 5 گھی میں سر کڑائی میں ہی ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک 3 حصے آ جاتے ہیں. اور اس پہ رسپانسبلٹی کوئی بھی نہیں، فائنینشیل رسپانسبلٹی اس پہ نہیں ہے. اللہ اس سے نہیں پوچھے گا تم نے بچوں پہ کیوں نہیں خرچ کیا یا ہسبینڈ پہ کیوں نہیں کیا. یہ سب 100% مرد کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا، مگر وہاں جب رائٹس لینے کے لیے آتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر میں قرآن کے لحاظ سے بھی دیکھتی ہوں تو میرے مسکولیچر کے لحاظ سے اللہ نے عورت کو بڑی فضیلت بھی دی ہر جگہ پہ، مگر پھر بھی رتبے میں مرد کو ایک قدم، چاہے وہ برین سائنٹیفکلی پروون ہے، دا سائز ویٹ آف دا برین کی بات کر رہے ہیں آپ، مسکولیچر کی بات کر لیں، کیونکہ مرد کو ذمہ داری دی ہے عورت کو سنبھالنے کی. مگر ہم 21ویں صدی کو فالو کرتے ہوئے
ہم عورتیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں میرے تو مرد کے برابر رائٹس ہیں، حالانکہ عورت کی رسپانسبلٹیز اور عورت پہ اللہ نے کاؤنٹ زیادہ کیا کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی عورت کو دی، مرد کو نہیں دی. اس پہ کوئی کیا کیا جائے؟ کیونکہ گھر میں بچیاں اور بچے ہیں تو بچی آرام سے سوال کر دیتی ہے میں بھائی سے زیادہ اسٹرانگ ہوں، آپ مجھ پہ زیادہ کاؤنٹ کیا کریں. تو اب میرے جیسی ماں کیا سمجھائے؟ ٹھیک ہے، بہت اٹس اے بیڈ کوسچن. میری زندگی ڈاکٹر صاحب عام لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، میں کوئی بہت مشکل سوال کرنا نہیں چاہتی، میں اپنی عام زندگی کے مطابق آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل، یو آر ویلکم. جی اس میں آپ دیکھیے کہ اسٹرانگ ہونا اچھی بات ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ عورت اسٹرانگ نہ ہو، لیکن اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حدود سے باہر نکل جائیں. صحیح. جہاں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس پہ رہیں. حضرت خدیجہ کیا اسٹرانگ نہیں تھی؟ حضرت عائشہ کیا اسٹرانگ نہیں تھی؟ امت کی بے شمار مائیں. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی کیا اسٹرانگ نہیں تھی؟ کیا کمال. تو اسٹرانگ تو بہت سی خواتین گزری ہیں، اور عورت کے اندر اللہ نے بہت سی اسٹرینتھس رکھی. یہ تو نہیں کہ اللہ نے عورت کو صرف کمزور بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی بات کر رہے ہیں آپ. بالکل، یعنی بے شمار مثالیں ہیں دنیا میں ایک چیز کھڑی کر کے چلی گئی. بالکل پوری کتابیں ہیں اس موضوع کے اوپر. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے کے کام بھی اپنے ذمہ لے لیں. اب دیکھیں نا، میں اسٹرانگ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے کام بھی اپنے اوپر لے لوں. جو ذمہ داری اللہ نے اس کو دی ہے، اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اتنا کروں اور اس پر خوش ہوں. مرد کو اللہ نے اگر کبام بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا تقویٰ زیادہ ہو گیا اور اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا جائے گا یا اس کو بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا. یہ اس کا مطلب ہی نہیں ہے. وہ تو اگر ایک عورت زیادہ نیک ہے تو اس کے درجے زیادہ بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے. ایسے ہی گھر کے اندر بھی اللہ نے ایک نظام رکھا ہے جس میں مرد جو ہے وہ ایک کنگ ہے، بیوی جو ہے اس کی وہ کوئین ہے. تو اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رول ہے. کچھ کو ذمہ داری باہر کی دی ہے، کچھ کو اندر کی دی ہے. تو ایک بیلنس قائم کیا. جب ہم اس کو خراب کرتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کو مشکل کرتے ہیں. یعنی مرد کو کمام بنا کے یہ نہیں کہا کہ اس کا جو ہے اس کی عزت زیادہ ہوگی اور بیوی کو گالیاں دیتے رہو یا اس کو بے عزتی کرتے رہو. یہ مقصد نہیں ہے اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. صحیح. اور سب سے اچھا اخلاق بھی اس کا ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا اخلاق رکھتا ہو. تو مردوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی ہے تو ذمہ داری بھی بہت دے دی. جی ذمہ داری جو دی ہے تو پھر ان کو یہ حق بھی دیا کہ پھر ان کی بات بھی مانی جائے. آپ دیکھیں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام پر اگر آپ کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں اور اس کو اتھارٹی کچھ بھی نہیں دیتے تو وہ ذمہ داری کیسے نبھائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب سا ایک سوال آیا، اور ابھی آپ نے جب بات کہی تو قرآن پاک میں جب اللہ نے یہ کہا کہ ایون ڈائیورس کی جہاں بات ہوئی کہ پہلی تو بات یہ کہ صلح کے ساتھ رہنے، رجوع واپس کرنے کی بھی بات کی، مگر پھر بھی اگر نہیں رہ سکتے تو حسن اخلاق کا اللہ نے ذکر کیا، عورتوں کو دے کے رخصت کرو. مگر ہمارے معاشرے میں جب ڈائیورس ایک تو بڑی کامن ہو گئی ہے، آپ کو بھی اس بارے میں پتہ ہوگا، آپ تک کی خبر بھی آتی ہوگی، مگر وہاں پر عورت ایک بیڈ رول پلے کرتی ہے. اگین قرآن پاک میں یہ ہے کہ عورت کو تم مہر ادا کر دو. اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو تم اس کی بھی ذمہ داری پوری کرو اور بچے کی بھی ذمہ داری پوری کرو. یہاں مرد تو جو رول پلے کرتا ہے سو کرتا ہے، مگر مرد کی جو ماں اور لڑکی کی جو ساس ہے وہ قرآن کی ان تعلیمات کے مطابق نہیں چلتی. وہ زیور رکھ لینا، حق مہر نہ ادا کرنا، حقوق ضبط کر لینا. اگر آپ کو برا نہ لگے تو وی کین ٹاک. معاشرتی پہلو ہیں جو میری عام انسان کی زندگی کو متاثر کیے ہوئے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ کسی پہ ظلم جو ہے وہ کاؤنٹ کرے گا قیامت کے دن اور اس کا بدلہ دینا ہوگا. اور کس صورت میں دینا ہوگا؟ اپنی نیکیوں کے ساتھ دینا ہوگا. آج کسی کا زیور رکھ لیتے ہیں اگر ہم ظلم کے ساتھ حق مہر رکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ہولڈ زیادہ یا اسٹرانگ ہے ہم، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل قیامت کے دن دلوایا نہیں جائے گا. اور اس وقت حدیث میں آتا ہے کسی کے درہم و دینار نہیں ہوں گے،
وہاں انسان کو اپنی نیکیاں جو اتنی مشکل سے 4 کماتے ہیں وہ دوسرے کے پلے میں ڈالی جائیں، اور اگر پھر بھی حق باقی ہوا تو اس کے گناہ اس کو بھگتنے پڑیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ فقیر انسان وہ ہوگا قیامت کے دن جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو خون بہایا ہوگا، بینک کرپٹ ہو جائے گا وہاں جا کے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ دوسروں کے حقوق کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو زمیندارہ سسٹم ہے، اس میں لڑکیوں کو کہاں زمین دیتے ہیں، وہ بیان دلوا لیتے ہیں لڑکیوں سے، بہنوں سے، تاکہ وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائی کا دروازہ کھلا رہے. ایسا نہ ہو کہ اگر ہم بیان نہیں دیں گے اور زمین جو ہمارے حصے کی ہے، یہ جائیداد یا جو وراثت ہے وہ نہیں دیں گے، تو پھر ہمیں کوئی اپنے گھر آنے بھی نہیں دے گا، تو وہ مجبوراً. تو آپ دیکھیں کہ نا انصافی ہر جگہ منع کی، زور زبردستی کر کے، کسی طرح مینیپولیٹ کر کے کسی سے حق چھین لینا جبکہ اس کی مرضی نہ ہو، تو یہ سب قیامت کے دن دینا پڑے گا. کتنے دن ہم اس کو رکھیں گے؟ کسی کا کوئی، یعنی اگر کسی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک بالش، ایک گٹ برابر زمین بھی کسی کی ناحق ہتھیائے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. یعنی اتنی سخت سزا ہے. اور ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ آپ کسی کا بھی حق مار دیں. میں بتانا چاہ رہی تھی ایک دفعہ سے، میں اگلی بات کرنے سے پہلے، اور معذرت کے ساتھ، میں عام زندگی کے ساتھ، مجھے کوئی، آپ نے بہت زیادہ سرٹیفکیٹ یا ڈگری حاصل کرنی ہے تو آپ کو جانا ہوگا، مگر میری عام آدمی کے ساتھ رابطہ ہے، عام عورت کے ساتھ رابطہ ہے، عام خاندانوں کے ساتھ. تو اگر ہم اپنے گھر کو سب سے پہلے جنت بنا سکتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر صاحب کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یقیناً اثر کریں گی. بڑی باتوں کو پہنچیے، جا کے ریزالو کروائیے. ڈاکٹر صاحبہ، وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، مگر کنواں آپ تک پہنچ رہا ہے. ایڈمنٹن میں آپ ویسٹرن کینیڈا کے ٹور سٹارٹ کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اور ڈاکٹر جناب ادریس زبیر صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں. کیلگری 29 جون کو، 30 اور 2 جولائی کو کیلگری میں. اس کے بعد فورٹ میک مری میں آپ ہوں گی 3 جولائی اور 4 جولائی کو فورٹ میک مری اسلامک سینٹر میں. 5 جولائی سے لے کے 8 جولائی تک آپ ایڈمنٹن میں ہیں، میک اسلامک سینٹر پہ ہوں گی، نارتھ اسکول پہ ہوں گی، مصطفیٰ اکیڈمی ساؤتھ اسکول پہ ہوں گی، اینڈ پاکستان ایسوسیشن سینٹر میں ہوں گی. سسکیچون میں آپ 9 جولائی کو تشریف لے کے جا رہی ہیں. 9 اور 10 آپ سسکیچون میں اونلی فار 2 days. اسلامک ایسوسیشن آف سسکیچون میں. وکٹوریا آپ 12 جولائی کو ہیں. یووک سینٹر، جی ہاں میں نے کہا منو انگریزی آندھی بھی نہیں نا. یووک سینٹر پہ انٹرفیتھ سینٹر، اچھا ڈاکٹر صاحب انٹرفیتھ سینٹر میں، بٹ یہاں پہ آل دا مسلمس ول بی دیئر، اٹس ناٹ سم ڈیبیٹ. سرے وینکوور پہ آپ تشریف لے کے جا رہی ہیں 13 جولائی کو اور 14 جولائی کو. ڈاکٹر صاحب کا یہ ٹور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو الہدا کی ویب سائٹ پہ اگر آپ تشریف لیں تو یو کین سی آل دی ٹائمنگز اینڈ روٹین، کس دن کس شہر میں ہوں گی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے آنا ضرور ہے، اور اگر آپ کے رشتہ دار کئی ان علاقوں میں ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اپنے فیملی سے کہیں کہ وہ وہاں پر پہنچیں. آپ الہدا کی ویب سائٹ پہ آ جائیں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں، یو ول فائنڈ آل دا ڈیٹیلز اباؤٹ دا پروگرام. جی ڈاکٹر صاحبہ، اور آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو آپ کا ٹور ہے اس میں آپ کی کیا مطلب بچیوں کے ساتھ ہی آپ کی زیادہ انٹریکشن ہوگی، خواتین کے ساتھ؟ مکس گروپ، بچیاں بھی خواتین بھی سبھی. صحیح. اینی تھنگ ایلس وٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ آن؟ بس یہ کہ کمیونٹی کے اکٹھے ہونے کا ایک موقع ہوتا ہے. اور آپ کو بہت مبارک ہو، کیرولین پیرش ہماری میئر بن گئی ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ، میں کیرولین پیرش اس وقت پروگرام کو نہیں سن رہی، میں ان کی ڈائی ہارٹ فین ہوں. انہوں نے جو کیا انسانیت کے لیے، جس اگلے پاؤں پہ کھڑے ہو کے وہ جنگ لڑی، اس کی قیمت بھی چکائی، مگر الحمدللہ شی از آور میئر ناؤ. اور کل پروگرام کا ابتدا جو ہوئی ہے یہ ہماری اناتولیہ مسجد کے امام تھے جنہوں نے ان کو کی، بلکہ
اناتولیا کی تراویح نمازوں کو 770 ای آواز ٹیلی ویژن کور بھی کرتا ہے، اور رمضان میں اناتولیا میں ای آواز کے کیمرے ہی لگے ہوئے ہیں جن میں ان کی تمام چاہے وہ جمعے کی نماز ہو چاہے وہ رمضان کی نمازیں ہوں، اناتولیا مسجد کو ہم ہمیشہ کور کرتے ہیں، ہماری نمازوں میں وہ کور ہوتی ہے ای آواز ٹیلی ویژن پہ۔ اناتولیا مسجد کے امام تھے اور ریسیٹیشن کے ساتھ پروگرام شروع کیا، ماشاء اللہ، دیٹس گریٹ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، ڈاکٹر صاحب آپ اپنی ویب سائٹ جامعہ الہدا کی دے دیجئے گا۔ جی، الہدا institute.ca، الہدا institute.ca پہ اگر آپ تشریف لائیں ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات ضرور کیجیے گا، بہت خوبصورت شخصیت۔ ڈاکٹر صاحبہ بعض اوقات ویسے میں درمیان میں یہ کوئی 3 سال پرانی بات ہے، آئی ہیڈ اے ڈفرینٹ فیلنگ۔ اب میں مانگتی ہوں، ہر لمحہ اللہ سے مانگتی ہوں، مگر میرا خیال ہے میرے دل سے شکرانہ زیادہ نکلتا ہے کہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نے ہر چیز سے نوازا، ہر چیز سے نوازا، اس عمر تک بھی پہنچا دیا، بہت دیکھ لیا، محتاج نہ کبھی کسی کا کرنا۔ ہم اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں، اس کے بارے میں ایک لوگوں کو گائیڈ کر دیں۔ بعض اوقات ہم اپنے سے نیچے نہیں دیکھتے، اپنے سے اوپر دیکھ کے چلتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ایک نصیحت فرما دیجیے۔ جی، بلیسنگز کو اگر ہم کاؤنٹ کریں اور بلیسنگز کو دیکھتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر دل میں آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا شکر دل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں ضرور و ضرور اور زیادہ نعمتیں دوں گا، لیکن اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ تو ناشکری کی وجہ سے انسان کی جو جلن اور کڑھن اور تکلیف اپنے آپ کو خود دینا، یہ ایک عذاب ہی کی شکل ہے، اور اس کے برعکس شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر دل میں شیطان وسوسہ بھی ڈالے کہ تمہارے پاس یہ نہیں، تو فوراً سوچیں کہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بلو پاورٹی، لاکھوں کیا کروڑوں ایسے ہیں کہ بلو پاورٹی کے ساتھ جی رہے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا کچھ دیا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں تاکہ جو ہیں نعمتیں وہ بھی برقرار رہیں، اور جو نہیں ہیں وہ بھی ان کا بھی اضافہ ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، الہدا انسٹیٹیوٹ کی سائٹ پہ گورا چل جائیں۔ دیکھو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن شاید بہت سیریس بات کا ذکر ہے، اسلام میں اچھی باتیں بھی ہیں، ہنسنا بولنا بھی ہے، اللہ نے تمام کے تمام چیزیں زندگی میں دی ہوئی ہیں۔ یہ جو آپ نے بھی کہا نا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، ہے نا، یہ ہمارے دفتر میں 2 آدمی ہیں، ایک ماجد بھائی اور ایک اوپر عامر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں یہ لوگ اپنی بیویوں کی بالکل ہیلپ نہیں کرتے، اور عامر ماجد بھائی سے سیکھتا ہے الٹی باتیں، اور ماجد بھائی عامر سے سیکھتے ہیں۔ یہ اپنی بیوی کی اتنی مدد نہیں کرتے کہ عامر نے مجھے بتایا، کہتے مجھے میرے ایک دوست نے سکھایا تھا کہ تم واشنگ مشین کی چیزیں اپنے کیا ہوتا ہے برتن دھونے والا ڈش واشر میں ڈال دو، ڈش واشر کی چیزیں واشنگ مشین میں ڈال دو، دوبارہ تمہاری بیوی تمہیں کوئی کام کہے گی ہی نہیں۔ اور ہی سیڈ آئی ڈیڈ اٹ ونس، دوبارہ آپ کا۔ تو آپ بتائیں ایسے مردوں کے لیے کیا یہ کوئی کام نہیں کرتے اپنی بیگم؟ بس اگر انسان اس بات کا خیال رکھے نا کہ جو بھی میں کر رہا ہوں مجھے رب دیکھ رہا ہے، جی، اور اچھا کر رہا ہوں تو اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اگر نہیں کر رہا تو نقصان بھی ہوگا، تو انسان یاد رکھنا۔ ابھی میں نے حدیث سنائی ہے نا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، سب سے اچھا اخلاق اس کا جس کا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ساری خریدتے ہیں ان کے لیے، مگر گھر کا کام نہیں کرتے، تو اس سے برتن نہیں دھوتے، کپڑے نہیں دھوتے۔ نہیں، وہ تو ضروری نہیں کہ وہ ہی دھوئیں، کیونکہ ہر ایک کا وہ ایک دائرہ کار ہے، لیکن تھوڑا سا بھی ہاتھ لگا دینے سے ایک محبت بڑھتی ہے، اور ایک تعلقات مزید خوشگوار ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نہ بھی کریں لیکن اپریشیٹ ہی کر دیں کہ جو تم نے کیا بہت اچھا کیا، تو اس سے بھی خوشگواری آتی ہے گھر کے ماحول میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ یقین کیجئے کہ میں اگر دکھی ہوتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رو کے بھی بات کر لیتی ہوں، جب وہ خوش ہوتی ہوں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مطلب مجھے لگتا ہے میرے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ۔ صحیح، جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں، الحمدللہ۔ مگر نہیں بس پھر پتہ کسی کو تو رازدار بنانا ہے نا، تو پھر اللہ میاں کوئی بنا لیا، اور بالکل اس سے اچھا کیا۔ آئی لو یو ڈاکٹر صاحب، بہت پیاری ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز کو اٹینڈ کیا ہے، میں آپ کو اتنا بتاتی ہوں کہ سنی سنائی بات پہ میں کہتی ہوں کہ اٹس اے بلیسنگ ٹو اٹینڈ ہر لیکچرز۔
قرآن پاک کی باتیں مشکل لگتی ہیں. اگر قرآن پاک نے سود سے منع کر دیا اور بہت سے لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو یہ بات اٹ ساؤنڈز ویری ہارڈ بٹ اٹس اے فیکٹ. ایک عورت بالکل بے بہرہ ہو کے زندگی گزارنا چاہتی ہے, اس کے لیے تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ اچھا بھائی کہاں مانوں اب, مگر یہ قرآن کا احکام ہے, مگر ریوارڈز بھی ہیں. یہ تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اگر آپ قرآن پاک سیکھ لیتے ہیں, لفظی معنی آپ سیکھیے, اینڈ اٹس سچ اے سمپل تھنگ. جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں, الہدا ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات کریں. ڈاکٹر صاحبہ کا ٹرپ ہے, آپ کے جو رشتہ دار ان علاقوں میں, چاہے ایڈمنٹن میں, سسکیچوئن میں, وکٹوریا میں, سرے وینکوور میں, یا پھر کیلگری میں, یا فورٹ میکمری میں, تو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی اس محفل کو ضرور اٹینڈ کرنا ہے انشاءاللہ. تبارک و تعالی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. آئی